بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو آملوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آملے کا مزاج سرد درجہ اول، خشک درجہ دوم ہے۔ یہ آملہ جو ہے نا دو قسم کا ہے، ایک جنگلی اور پہاڑی خضرا ہوتا ہے، ایک کلمی ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ دیسی سمجھو، اس کو پہاڑی سمجھو یا چھوٹی قسم، اور یہ جو موٹا پڑا ہوا ہے نا یہ کلمی ہے۔ اس کو بنارسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ پرانے دور میں یہ بنارس کے اندر کلمی بہت ہوتا تھا، مشہور تھا۔ اب تو پاکستان کے اندر بھی کلمی عام طور پر مل جاتا ہے۔ کلمی جو ہے نا اس سے مربع بھی بنایا جاتا ہے، جوارش آملہ بھی بنائی جاتی ہے، جوارش شاہی بھی بنائی جاتی ہے، اور بہت سی بیماریوں کے اندر یہ مربع آملہ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے بھی خشک آملہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آملے کے فوائد میں سے۔ گرمی کی وجہ سے ہونے والے دست اور پیچس کے لیے آپ 1-2 دانے دھو کر استعمال کریں۔ جہاں آپ کی گرمی ٹھیک ہوگی وہاں دست پیچس بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ مربع نہیں مل سکتا تو آپ جو ہے نا جوارش آملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی بہترین ہے۔ اس طرح اس کے کئی نسخے بنتے ہیں۔ یہ زبردست وٹامن سی کا یہ خزانہ ہے۔ آپ وٹامن سی کی گولیاں بھی استعمال کریں، اس کے بھی 2 دانے استعمال کریں، پھر آپ رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مربع حریر مقوی معدہ بھی ہے، مقوی دماغ بھی ہے، مقوی چشم بھی ہے۔ جس طرح قبض کو فائدہ دیتا ہے اس طرح یہ مربع حریر بواسیر کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ بوڑھے آدمیوں کو خاص کر قبض کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ اکسیر ہے۔ قبض کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت بھی لوٹ آتی ہے، نہیں تو آگے ان کی یادداشت جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتی، ان کا حافظہ اسی طرح بحال رہتا ہے، کیونکہ مربع حریر یہ مقوی دماغ بھی ہے۔ قبض کے ساتھ ساتھ جس طرح معدہ، جگر، آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے اس طرح یادداشت اور حافظہ کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ پرانے علماء، حکماء، سائنسدان، حفاظ جو قرآن مجید بڑھاپے کے اندر گھور رہے ہوتے تو اس ٹائم کے اندر یہ جدید ایلوپیتھک اور یہ ہومیوپیتھک دوسرے طریقے علاج تو نہیں تھے، یہی دیسی طریقہ علاج ہوتا تھا۔ تو حکیم صاحبان ان کو جہاں بادام کے استعمال کرنے کی جو ہے نا ترکیب بتاتے تھے وہاں مربع حریر بھی خاص کر وہ کہتے تھے مربع حریر کو بھی استعمال کرو، اس سے آپ کا حافظہ بحال بھی ہوگا اور تیز بھی ہوگا۔ آپ کی یادداشت جو ختم ہو رہی ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی، اسی طرح بحال رہے گی۔